قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے جس اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ توبہ میں اللہ کریم کا یہ ارشاد گرامی جس میں ایک انسانیت کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے، زندگی گزارنے والے زندگی گزار لیتے ہیں، بے علم زندگی اس کو قرآن نے جانور کی زندگی قرار دیا ہے۔ عقل فہم انسان والی زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ ہے، اپنے علاقے محلے قبیلے وہاں سے کچھ افراد کسی مرکز میں جائیں، علم حاصل کریں، پھر واپس آ کر اپنے اہل علاقہ کو وہ علم سکھائیں۔ یہ وہ انداز انسانیت ہے جس کے ساتھ علماء کرام نے لکھا ہے ہر خیر کا راستہ علم سے نکلتا ہے اور ہر شر کا راستہ جہالت سے نکلتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام جس وقت اپنی دعوت کی ابتدا فرماتے ہیں، بیت اللہ کے کونوں پر بت نصب تھے، تبلیغ یہ نہیں کی کہ ان کو گرا دیا جائے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے حبیب نے سب سے پہلے ہمیں تعلیم دینا شروع کی، ہمیں جاہلیت سے نکالا۔ علم سے جس وقت ہمارے شعور بیدار ہوئے تو ہمیں خود احساس ہو گیا یہ بت ہمیں کچھ نہیں دینے والے،
پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو گرایا۔ گویا کہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کا فرمان حدیث مصطفیٰ علیہ السلام، یہ دو علم اللہ نے آپ کو ایسے عطا کیے ہیں، کسی قوم کو عطا نہیں کیے۔ بڑی بے وفائی ہے اگر انسان اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ علم سیکھنے کے لیے نہ نکالے۔ اور اگر ہم جان لیں، اگر ہم حقیقت بات ہے جان لیں، یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے اس کو کچھ وقت دینا ہے۔ وضو کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وضو ہمیں سکھایا کس نے ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے رموز کو نہیں جانتے۔ صیام و زکوٰۃ، حج، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جس بندے پر جو چیز فرض کی ہے اس کا علم حاصل کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ اسی لیے تو نماز میں لطف نہیں آتا، زکوٰۃ ادا کرنے کو جی نہیں چاہتا، بھوکے پیاسے رہ کر روزہ گزارنے کا دل نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو چیز جاننے والی ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ جب اہمیت پتہ چلے گا پھر لازمی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالے گا کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں۔ جو کام اللہ نے میرے ذمے لگایا، اگر میں تاجر ہوں تجارت کا علم، ملازم ہوں اس کا علم، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر کسی نے عزت کمانی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جب تک تو قرآن نہیں پڑھے گا، حدیث نہیں پڑھے گا، عزتیں نہیں ملیں گی، نہیں ملیں گی عزتیں۔ یحییٰ بن یحییٰ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا، میرے والدین کو احساس ہوا کہ اس کو دین کا علم سکھانا چاہیے، اور پھر سوچنے لگے کہ اس کو کیوں نہ مدینہ المنورہ پیارے حبیب کے شہر بھیج دے، وہاں سے علم حاصل کر کے آئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وقت کا ولی اللہ انسان سیدنا مالک ابن انس رحمہ اللہ کا درس حدیث دیتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں، علامہ ابن بطال جو بخاری کی شرح جنہوں نے لکھی ہے وہ اس واقعے کو نقل کرتے۔ امام مالک کہتے ہیں بیٹا میرے قریب ہو جاؤ، پہلے دن میں تجھے وہ بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے تیرے اندر علم و آگہی کی شمع روشن ہوگی۔ شام کی طرف سے تیرے جیسا ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے۔ یہ استاد مکرم سیدنا مالک رحمہ اللہ اس کو سناتے ہیں۔ امام مالک ایک نوجوان تھا، پڑھنے کے لیے آیا اور اتنا شوقین علم کا، دن رات کوئی نہ کوئی مسئلہ سیکھتا ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، وہ فوت ہو گیا۔ یہ امام مالک ایک استاذ اپنے نئے آنے والے شاگرد کو سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا جتنا اس نوجوان کا دیکھا۔ وقت کا گورنر جو اس وقت عالم دین ہوتا تھا، جنازہ وہی پڑھاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا اتنے بڑے علماء، امام مالک کے بھی استاد ربیعہ رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن منذر اور دیگر بڑے بڑے اساتین علم پیچھے ہٹ گئے، میں آگے کھڑے ہو کر جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔
جنازہ پڑھایا امام مالک کے استاد نے۔ امام مالک کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرا استاد اس کی قبر کے اندر گیا اور اس کو دفن کیا اور اس پر اینٹیں وغیرہ لگائیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور دعا کی، اور پھر اس کے بعد 3 دن گزرے ہیں تو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، اے استاد محترم، وہ نوجوان جو اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ نے میری اس سے ملاقات کرا، انتہائی خوبصورت چہرہ اور ہرے رنگ کا عمامہ، آسمان سے ایک گھوڑا ہے اترتا اس پر سوار ہے، اور فرشتے اس کو سلامی دے رہے ہیں، اور میں نے عرض کی اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے مجھے یہ بتایا میرے شوق اور ذوق علم کو دیکھتے ہوئے جتنے میں نے مسئلے پڑھے تھے، جتنے ابواب العلم میں نے پڑھے تھے، اللہ نے مجھے اتنے ہی درجے بلند کر دیا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زندگی نے وفا نہ کی، میں نے جب دیکھا مجھ سے اوپر بہت زیادہ مراتب ہیں، اور میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ کریم یہ جو میرے اوپر والے مرتبے ہیں علماء، میں پیچھے رہ گیا۔ تو میرے اللہ کریم نے کہا جو میں کہتا ہوں برحق کہتا ہوں کہ میں تمام علماء کو قیامت کے دن اکٹھے اٹھاؤں گا، اے فرشتوں اس کو اتنا بلند کر دو، اتنا بلند کر دو کہ جو پہلے فوت ہوئے ہیں علماء اور انبیاء ان کے ساتھ ان کو جا کر جمع کر دو۔ اتنا بلند تجھے مقام ملا علم کی وجہ سے۔ اور اس نے کہا بس اتنی سی بات نہیں، ابھی ایک وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہوا ہے۔ وہ کیا وعدہ؟ قیامت کے دن اللہ کریم ہمیں جنت میں داخل کرنے کے بعد 2 حکم، 2 طرح کی باتیں کرے گا، تمنوا واشفعوا۔ جنت تو میں نے اپنی رحمت سے اے علماء تم کو دے دی ہے، پھر بھی دل میں جو خواہش آئے وہ بھی مانگ لینا اپنے لیے، کسی کے لیے اگر سفارش کرنی ہے آج وہ بھی کر لینا، میں تمہاری سفارش ان کے حق میں بھی قبول کر لوں گا۔ اے اللہ کریم یہ کیوں؟ پھر اللہ کریم نے وہ بات کہہ دی کہ جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والا ہے، میں چاہتا ہوں صرف دنیا والے نہیں جنت والے بھی جان لے کہ اہل علم کو اس کا رب مرتبہ کتنا دیتا ہے، جنت کے اندر بھی تمہارا یہ مرتبہ ہوگا۔ امام مالک کہتے ہیں اے یحییٰ جس دن سے یہ بات مدینہ میں مشہور ہوئی ہے، کتنے لوگ پڑھنا چھوڑ کر چلے گئے تھے، سارے واپس آ گئے ہیں اور سارے میرے حلقہ درس کے اندر موجود ہیں اور مجھ سے علم حاصل کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اپنے قوم کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے لیے وقت نکالنے سے کچھ نہ کچھ باتیں تو سمجھنی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کتنا مقام دیتا ہے، ہمارے تصور سے بھی اوپر ہے۔ بڑے بڑے لوگ مرتبے حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے تعارف کراتے، لیکن جو مرتبہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو دیتا ہے وہ کسی کو نہیں آج تک ملا۔ محمد بن عبد الرحمن الحافظ رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کی شکل و صورت ہی ایسی تھی، بیان کرنے والے عجیب عجیب کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن
ان کی والدہ خود بیان کرتی ہے میرے بیٹے کی شکل ایسی تھی، گردن ایسی تھی جیسے جسم کے اندر دنسی ہوئی ہو، صرف کندھے نظر آتے تھے، سیاہ فام، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ میرا بیٹا جہاں سے گزرتا تھا بچے مذاق کرتے تھے، بڑے مذاق کرتے تھے۔ پھر اس ماں کو جو سوچ آئی، کاش آج کی مائیں بھی یہ سوچ لیں۔ اس کا بچہ تو کچھ ایسا تھا کہ جو فزیکلی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے سوچا، میں نے علماء سے سنا ہے اللہ علم والوں کو بڑی عزت دیتا ہے، دین کی طرف راغب کر دیا۔ وہی بچہ جس کو کل لوگ ہنستے تھے دیکھ کر، اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا عالم بنا، مکے کا قاضی بنا، 20 سال تک قاضی رہا۔ لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر تھر تھرا جاتے تھے کہ علاقے کا بہت بڑا قاضی ہے۔ اللہ پاک اس قرآن کے علم سے بڑے بڑے درجے دیتا ہے۔ جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم بھی حاصل کیجیے، تاکہ اس کے اندر نفاق اور ریا نہ آئے، تاکہ اس کے اندر لذت پیدا ہو، تاکہ ہم مکمل انسانیت والی زندگی اور اس کا شعور پیدا کر سکے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں اگر کسی کے پاس حقیقی عزت ہے تو وہ قرآن والے اور حدیث والے ہیں، علم والے ہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو حقیقی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عزت سے آگے بڑھ کر جہاں اور بھی ہیں، انسان چاہتا ہے عزت کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اگر کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی سرمایہ دار، علماء نے اس پر مکمل بحث کی، کہتے ہیں اصلی سرمایہ دار وہ ہے جس کو قرآن یاد ہے، جس کو قال قال رسول اللہ یاد ہے، جو علم اس کے پاس ہے، جو خزانہ اس کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسے خزانے کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا شرعی علم ضروری لازمی ہے، فرض علی کل مسلم، فریضۃ علی کل مسلم۔ اور دنیا کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا معاون علم ہے اس کو بھی سرمایہ قرار دیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب آزاد کرنے کا موقع آیا، صحابہ نے مشورہ دیا ان سے سرمایہ مال وصول کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وصول تو سرمایہ کروں گا لیکن دنیا کا مال نہیں، میں ان سے علم وصول کروں گا، علم۔ اور ہمیں یاد ہونا چاہیے 42 ایسے افراد، نوجوان نبی علیہ السلام نے تیار کیے جن کو ان قیدیوں نے علم سکھایا اور آزاد ہوئے، جن میں زید بن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، 16 سال کی عمر۔ اس لیے راوی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی فکر ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ 42 آدمی، 42 سے پھر آگے 42، کہتے ہیں کہ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک جو آگے علم چلتا گیا، چراغ سے چراغ جلتے گئے، وہی علم تھا جو مکے کے قیدیوں سے صحابہ نے سیکھا تھا۔ اور زید بن ثابت نے جو علم سیکھا ان کے تو کیا کہنے، وقت آ گیا وہ کہ ذہین تھے، لکھنا پڑھنا جلدی سیکھ گئے، اللہ کے رسول نے ان کو کاتب وحی مقرر کر دیا، کاتب وحی بن گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جو سرمایہ ان سے جمع کیا وہ علم تھا۔ اور اسی طرح
سرمایہ کے بعد اگر بات کی جائے میرے بھائی، قرآن کریم یا دین کا علم جتنی طاقت اور پاور اللہ نے اس میں رکھی ہے کسی چیز کے اندر نہیں رکھی۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ طاقت اس میں ہے، علم کے اندر ہے۔ اس کی ایک مثال ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کتنے تھے اور ان کی ترتیب کیسی تھی، قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث میں نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں واضح۔ تقریباً 300 میل تک حضرت سلیمان کے لشکر نظر آیا کرتے تھے، 300 تک، کیل کانٹے سے لیس ہوا کرتے تھے، ہوائیں مسخر ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو جو طاقت دی تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لیا۔ اللہ پاک نے یہ قرآن کے اندر سٹوری بیان کی ہے، ملکہ بلقیس کے پاس بھی بڑے لشکر تھے، لیکن جو طاقت سیدنا سلیمان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، ملکہ بلقیس مان گئی تھی کہ یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جس کے پاس عندہ علم من الکتاب، وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، 2249 کلومیٹر کے فاصلے پر تالے لگے ہوئے بند ہے کمروں کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس بندے نے اس علم کی بنیاد پر سیدنا سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ عجوبہ ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ ہو سکتا ہی ایسے ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کے اسماء کا علم موجود ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ یہ میرا لشکر ہے، صرف ایک جملہ کہا، قرآن کہتا ہے دیکھ یہ تخت تیرا ہی ہے، اور وہ بھی سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ یہ کیسے آ گئے، کأنہ ہو، لگتا تو وہی ہے، لگتا تو وہی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طاقت، پاور کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اللہ کی کتاب کے علم کے اندر ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اسماء حسنہ یاد کر لیا کرو، جیسی دعا کرنی ہے ویسا اسم استعمال کرو، اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ جہاں انسان بہت ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کیوں نہیں یاد کرتا؟ اس لیے اگر طاقت ہے تو اس کے اندر، اگر عزت ہے تو اس کے اندر، سرمایہ ہے تو علم، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ اگر اللہ نے تیرا مستقبل محفوظ کرنا ہے، مستقبل، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کا مستقبل کیا ہے، جتنا مستقبل ان کا محفوظ اللہ نے کیا ہے کسی کا نہیں کیا، جتنا سکون ان کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، جتنا رزق اللہ ان کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 2 بھائی تھے، ایک پیارے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کر، اور دوسرا وقان الآخر محترفا، محنت مزدوری کرتا، اس کو بھی کھلاتا خود بھی کھاتا۔ اور ایک دن اس نے شکایت کی تھی آ کر اللہ کے رسول، یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے میں محنت کرتا ہوں۔ پیارے حبیب نے ایک ہی جملہ ارشاد فرما کے مسئلہ حل کر دیا، قیامت تک کوئی یہ نہ سوال کرے کہ علم حاصل کرنے والے کے رزق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا معلوم اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سارا دن محنت کر کے کچھ نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے
تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی کی دعا ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں گھر سے نکلو تو ضرور اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر نکلو۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں آتا صرف اپنے گھر کا خرچہ سوچ کر نہ نکلنا، اپنے ہمسائے کا بھی سوچ کر نکلنا، واپسی میں اس کو بھی کچھ دینا۔ جب بندہ کسی کی سوچتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی سوچ کے نکل کے میرے محلے کے اندر کوئی غریب ہے، آج میں نے محنت کرنی ہے، اس غریب کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کا چولہا بھی چلا دے گا۔ کبھی بندہ سوچ کر نکلے تو صحیح۔ ہم تو اپنی ہواؤں میں رہنے کے عادی ہو گئے، اپنے پیٹ کے اردا گرد گھومنے کے عادی ہو گئے، اپنی آسائشیں صرف نظر آنے لگی۔ تو میرے بھائی، ہم بات کر رہے ہیں اپنی عبادتیں اور ان کا کچھ علم بھی حاصل کیجئے، اور قرآن سنت میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو رزق کے مسئلے، مستقبل کے مسئلے اللہ اپنی رحمتیں فرماتے ہیں، اس کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑے راز کی بات کی، کہتے ہیں تم اور چیزیں سوچتے رہتے ہو، یاد رکھنا آدمی چاہے اللہ نے کیسا بھی بنایا ہو، کیسا بھی بنایا ہو، جو قرآن کا علم سیکھ لے، دنیا کی نظر میں سب سے خوبصورت انسان وہی ہوتا ہے، نظریں اس پر ٹکتی ہیں، یاد رکھنا۔ سب سے حسین انسان وہ ہے جس کو قرآن اور سنت کا علم آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں 30 دن غسل بھی کر لے، اس کے چہرے پر ظلمت چاہیے ہوگی، انسان دیکھ کر نفرت کرے گا۔ یہ علماء کے تجربے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن مبارک کا بھی یہ قول منقول ہے رحمہ اللہ تعالی۔ تو میرے بھائی، اگر دنیا آخرت کی عزتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس سرمایہ ہے اور انسان کے پاس خوبصورتی ہے، رزق ہے، حتیٰ کہ انسان تیرے اندر رعب اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ علم کا رعب ہوتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر جتنا رعب تھا پیارے حبیب نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ اے عمر، میں نے دیکھا ہے دودھ کے پیالے پی رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے اندر تک سرابی پہنچ گئی، اس کے بعد میں نے وہ پیالہ تجھے دیا۔ صحابہ نے جلدی سے عرض کیا فما اولتہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے عمر کو کیا دے دیا جو ہمیں نہیں ملا؟ اولتہ العلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے یہ میں نے عمر کو منتقل کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عمر سے تو شیطان ایسے ڈرتا ہے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان کا گزرنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے روب ہوتا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ وقت کا حکمران دیکھ کر ڈر گیا تھا، حالانکہ وہ ایک غلام تھا، صرف علم حاصل کیا تھا۔ کوئی سوال کرنے والا آتا، جرأت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، یہاں تک کہ امام صاحب تھوڑے سے تنحنح کرتے، کھنگارا مارتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب ہم سوال کر سکتے ہیں، وگرنہ اللہ نے اس کی اتنی ہیبت رکھی تھی، کوئی اس کے درس کے اندر مجال نہیں تھی، جرأت نہیں تھی بولنے کی۔ بعض روایات میں آتا ہے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا آ جاؤ یہیں سے واپس۔ اس دن کے بعد اپنے بچوں کو دین پڑھایا تھا، تم یہ مت دیکھنا میرے تخت کے وارث ہو کر عزت کماؤ گے، تم عطا ابن ابی رباح کے وارث ہو کر عزت کما سکتے ہو، تمہیں عزتیں یہاں سے ملیں گی۔ تو انسان زندگی کے اندر فرد ہو یہ عزتیں پا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے من حیث القوم۔ میرے بھائیو، جس قوم کے اندر جہالت آ جائے معذرت کے ساتھ وہ اسی طرح رسوا ہونے جا رہی ہوتی جس طرح ہم ہو رہے ہیں۔
کوئی شعور نہیں، کوئی علم نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، جہالت جس وقت غالب آتی ہے تو پھر ملک کے جو حالات ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جس شعور کے ساتھ ہم نے نہ کسی کو منتخب کرنا نہ کسی کے پیچھے چلنا، تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں۔ کاش ہم نے تاریخ پڑھی ہوتی۔ 1700 عیسوی تک 1000 سال آپ نے حکومت کی ہوئی ہے پوری دنیا پر، اور کہتے ہیں کہ غیروں نے، یورپ والوں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ مسلمان پوری دنیا پر کیوں غالب ہیں۔ آخر کار انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ہر بچہ اور بڑا عالم ہوتا ہے، دین کا عالم بھی ہوتا ہے، دنیا کا عالم بھی ہوتا ہے، تم ان کو زیر نگین نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اندلس کے اندر علم حاصل کرنے جایا کرتی تھی، آخر پہلے ان کو جاہل کیا گیا، پھر ان کا شکار کیا گیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ حکومت مسلمانوں نے دنیا پر کی، اندلس ہو، اسپین، اسی طرح غیر مسلم علاقے، جاپان ہے اور بہت سے علاقے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جتنے علاقے فتح کرتے تھے، مشہور قول ہے ان کا، کہا کرتے تھے اے اللہ، علاقے فتح کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب تک میں فتح ہونے والے علاقے میں قرآن اور سنت نہ پڑھا لوں، ایک ایک بچے کو تعلیم نہ دے لوں، اللہ مجھے اور فتح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہ میرے اور ان کے درمیان ایک پہاڑ حائل ہو جائے، اور وہ پہاڑ آگ کا ہو، نہ وہ ادھر آئے نہ ہم ادھر جائیں۔ پہلے میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی تعلیم بچے بچے کو دوں گا، پھر وہ پہاڑ ختم ہو، پھر آگے فتوحات جاری ہوں گے۔ 130 مفتیان ہر وقت مدینہ میں موجود سیدنا عمر ابن خطاب نے رکھے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر اہل علم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ جہاں جہاں فتح ہوں، اس وقت کے دور کا گورنر یہ لکھ کر دے کر جایا کرتا تھا، سب سے پہلے جا کر میں سنت کی آبیاری کروں گا، پیارے حبیب کی سنت سکھاؤں گا، پھر اس کے بعد دوسرا کام کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث اور اللہ کا قرآن، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور خصوصی طور پر آخری بات یہ ہے، حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، عورت تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر عورت قرآن و سنت کا علم رکھتی ہے، قرآن و سنت کا علم رکھتی ہے، اللہ رسول کو جانتی ہے، اور اپنے فرائض منصبی کے بارے میں اس کو علم، احادیث رسول اس کو جانتی ہے، کبھی اس گھر کے اندر فتنہ نہیں آ سکتا، وہ گھر کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتی، اللہ کے رسول سب کچھ مردوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کیوں نہیں، ان کے لیے علیحدہ ٹائم، علیحدہ جگہ مقرر کی اور ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں صحابیات نے جتنا اللہ کے رسول کا علم آگے پہنچایا ہے، شاید مردوں میں نہیں پہنچایا ہے۔ وہ ایک دور تھا جو پرسکون تھا، جس کے اندر فتنے نہیں تھے، جس کے اندر کوئی اس قسم کی آلائشیں نہیں تھیں، قوم بھی درست تھی، فرد بھی درست تھا، عزت و آبرو بھی محفوظ تھی، اور قوم بھی یکجا تھی۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ کرزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حافظہ اللہ، موجود ہیں، 100 سال کے قریب غالباً ان کی عمر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو تجھ پر فرض کیا ہے اور جو حرام کیا ہے، یہ تجھ پر لازم ہے، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ جو تجھ پر فرض ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنا، وگرنہ جس پر تو عمل کر رہا ہے وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین پر کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں اس جانب بھی توجہ کرنی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد یہ وہ دن ہے جن دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اداروں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو دین حاصل کرنے کے لیے داخل کراتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ میری ان باتوں پر غور کیجئے اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو منتخب کیجئے۔ آپ کے گھر کے لیے بھی بہتر ہے، دنیا اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔